امام حسین علیہ السلام کو ولید نے بلایا، ٹھیک، امام حسین کو جانا چاہیے تھا؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ آپ بڑے آدمی ہیں منع بھائی، 50 بیگھہ کھیت ہے آپ کے پاس، ایک ٹھو نوکر آپ کے یہاں حلوائی کرتا ہے، ٹھیک، اس کا لڑکا پڑھنے میں تیز ہے، یہ شریف آدمی ہے، انہوں نے ایک دن بلایا ذکر بے لڑکا تورا قائم پڑھا تھا، کل نگر ہے بھیا اسی پرائمری قاعدے کے اسکول میں پڑھاؤ، کل بھیا میرے پاس کہاں ہے، کہا لے جاؤ فلاں جگہ اکبرپور میں ایڈمیشن کراؤ، پیسہ میں دوں گا، ٹھیک، پڑھا دیا انہوں نے، ہائی اسکول کر لیا، انٹر کر لیا، اب اتنا تو نہیں دے سکتا آدمی کے MBBS کرا دے 50 لاکھ کون دے گا، اتنا تو نہیں دے سکتا آدمی کے بی ٹیک کرا دے، چلو بھیا BA کر لیا، MA کر لیا، دماغ کا تھا تیز، محنت کیا اس نے، الہ آباد جا کے تھوڑا تیاری کی، IAS ہو گیا، ٹھیک، IAS ہوا کس کی وجہ سے؟ انہی میاں کی وجہ سے جنہوں نے پڑھایا ہے۔ اب ان کو خواہش ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی SDM بن کر کے آیا ہے میرے پاس ملنے آئے گا، ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک دن صاحب بیٹھے تھے دروازے پر، ایک جیپ آ کے رکی، بھیا فلانے میاں گھر کون سا ہے؟ کیا ہے بھیا؟ اس صافہ باندھے اترا، آپ کو صاحب نے بلایا، تحصیلدار صاحب نے، کون تحصیلدار ہے صاحب؟ ارے فلانے، اچھا لگے گا آپ کو کہ برا؟ میں نے پڑھایا، میں نے فیس دیا، میں نے خرچہ اٹھایا، اس کمبخت کو آ کے میرا پیر چھونا چاہیے تھا، الٹا بڑکا تحصیلدار بن کے ہم کو بولوا، چلو کہہ دو میں نہیں آتا، اتنا تو ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ 360 خداؤں کے آگے سر جھکانے والے ہیں، یہ بکریاں چرانے والے پیسہ کس کا ہے؟ حسین کی نانی کا۔ محنت کس کی ہے؟ کوڑے کھائے، پتھر کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوا، سب کچھ تو ہوا، سب برداشت کیا، کس نے؟ نانا نے۔ گھر جلا دیا گیا، رسی گلے میں ڈال دی گئی، کس کے؟ باپ کی۔ تب آج جا کر کے اس جگہ پہنچے ہو کہ تم کو سرکار مل گئی، اور اسی میں ایک آدمی بلا رہا کہ جاؤ حسین کو بلا لاؤ۔ آپ بتائیے امام حسین کو جانا چاہیے تھا؟ ہر بات کتاب میں تھوڑے ہوتی ہے، ہر بات میں کتاب نے لکھی تھوڑی ہوتی، کچھ آدمی اپنی عقل سے سوچیں نا، جانا چاہیے تھا، آپ جاتے۔ امام حسین کو کیا کہتے؟ کس نے بلایا؟ ولید نے۔ اس کی ہمت، فاطمہ کا لال، نبی کا نواسا، اس کو طلب کر رہا ہے دربار میں، شرم نہیں آتی؟ یہ بتائیے جواب دے سکتے تھے مولا کہ نہیں دے سکتے تھے؟ ہے نا؟ اگر دے دیتے تو کیا ہوتا؟ جانتے ہیں آپ بدماشی کیا ہوتی؟ آج اتنا سب کے بعد تو ذاکر نائک ٹائپ کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر اس وقت امام حسین نے سخت جواب دے دیا ہوتا تو کل کو تاریخ کیا لکھتی؟ ارے آپ لوگ نہیں سمجھتے، یزید سچ میں اتنی حد تک تھوڑے جانے کے والا تھا، وہ کیا مسلمان نہیں تھا؟ کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں؟ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ اس حد تک تھوڑی جاتا؟ مگر وہاں تو صاحب گھمنڈ تھا ان کو کہ ہم فاطمہ کے بیٹے نہیں جائیں گے۔ تو یہ سب جو کیا یزید نے امام حسین کے خود اپنی وجہ سے، انہوں نے تاؤ میں کہا نہیں جائیں گے، یزید نے کہا ٹھیک اب تو ہم بیعت لے کے رہیں گے۔ اگر مولا سلام اللہ علیہ جواب دے دیتے تو پوری کربلا کی جنگ یہ سب امام حسین کے نام لکھ دیتے کہ ان کی وجہ سے ہو گئی، ہے نا؟ بات سمجھا پایا نا اپنی بات؟ تو اب عقل کیا کہتی ہے؟ ان کو بولنے کا موقع مت دو۔ مولا چلے گئے، 18 لوگ خاندان کے لے کے ساتھ میں گئے۔ ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ 18 آدمی پورے مدینے میں تھے؟ مشہور یہی ہے نا کہ 18 کو لے کے گئے۔ امام حسین سے سیکھ ہم کو کیا ملتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں امام حسین کوئی چاہنے والا ہے، سب دشمنی ہی تھے، مگر لے کے کتنے گئے؟ 18 کون تھے وہ؟ بنی خاندان کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین بھیا محبت اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ، تعلقات اپنی جگہ، جو خاندان کام آ سکتا ہے نا وہ باہر والا نہیں آ پائے گا۔
لہٰذا خاندان سے مل کے رہیے، رشتہ دار سے مل کے رہیے، سمجھ گیا؟ بھروسہ کیجئے تو اپنے خون پر کیجئے، تو امام حسین نے سکھایا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہم ماتم کرتے ہیں، دنیا سے دوستی ہے، اپنے ہی خاندان میں جھگڑا ہے۔ کون سے عزادار ہم ہیں؟ کون سے شیعہ ہم ہیں؟ سارے زمانے سے دوستی ہے، اپنے خاندان سے لڑائی ہے۔ فلانے کی بیوی سے بڑے تعلقات ہیں، سکی دیورانی سے بول چال نہیں ہے۔ کاہے کو جاتی ہو جلوس میں؟ کاہے کو جاتی ہے مجلس میں جب اپنے گھر میں جھگڑا؟ امام حسین نے بتایا سب چاہنے والے ہیں، مگر میں نے بھروسہ کیا ہے تو اپنے خاندان پر، میں نے بھروسہ کیا ہے تو بنی ہاشم پر۔ چلے گئے مگر اندر نہیں لے گئے کسی کو، سب لوگ یہیں کھڑے رہیے جب تک میری آواز بلند نہ ہو، اندر کوئی نہیں آئے گا۔ اکائے کے لیے، تاکہ کل کو یہ نہ کہنے پائیں بتائیے بلایا تھا بات کرنے کے لیے، وہ تو پورا خاندان لے کے لڑنے پہل میں چلے آئے تھے۔ نہ، یہ الزام نہ لگے، تم لوگ باہر رہو۔ اندر گئے، کیا بات ہے؟ مر گیا۔ بولیے امام حسین کو اکبر عباس کیا کہنا چاہیے تھا؟ مر گیا، الحمدللہ، شکر خدا کا۔ کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ کہہ سکتے تھے؟ اگر کہہ دیتے نا تب جانتے ہیں کیا ہوتا؟ اس کا تو باپ مرا تھا، یہ لگے خوشی منانے، تو یزید نے کہا ٹھیک اب تو بیعت لے کے رہیں گے، نہیں کرو گے مار ڈالیں گے۔ ساری جنگ امام حسین کے کھاتے میں لکھ دی جاتی، یزید کو لوگ بچانے کی کوشش کرتے، لہذا خوشی کا اظہار کر نہیں سکتے تو اب کیا کریں؟ غم کا اظہار کر لیں، تب ہم لوگ کسی طرف کے نہیں رہ جائیں گے۔ ہم لوگ کہاں جائیں گے تب؟ مر گیا، اور یہ باپ، اللہ مغفرت کرے، بڑے بڑھیا آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ یہ کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ امام حسین؟ پھر ہم لوگ تو ختم ہو گئے نا۔ اب دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی نہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، نہ مولانا آپ ہی کا پیر ہے جو لگ رہا ہے شاید۔ 5-10 منٹ غور کر رہے ہیں آپ نے؟ نہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں نہ غم کا، تو کریں تو کیا کریں؟ یہاں پہ آ کے ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ جواب دیکھنے کا ہنر سیکھنا ہے نا امام حسین سے سیکھو۔ اے بھیا قرآن پڑھنے میں تو کوئی عیب نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں مولا نے کیا انداز اپنایا، نہ خوشی کا اظہار نہ غم کا اظہار۔ مر گیا، امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون سی بات؟ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب اسی طرف، نہ اظہار خوشی نہ اظہار غم۔ اب حضرت نے کہا یہ بتاؤ تم نے اس لیے تو بلایا نہیں اطلاع دینے کے لیے، اصل کام بتاؤ، وجہ بتاؤ، بلایا کیوں؟ کہ وجہ یہ ہے کہ بیعت کر لیجئے۔ اب امام حسین کے پاس کتنا آپشن ہے؟ نمبر 1 بیعت کر لیں، ہو سکتا ہے؟ اب یہ بات ختم ہوگی، بیعت نہیں ہونا، اب نکلنا ہے وہاں سے بغیر بیعت کیے۔ کیسے نکلے؟ 2 صورت ہے۔ کیا کہا؟ بیعت میں اس یزید ملعون کی۔ جب سے ذاکر نائک نے رضی اللہ کہا ہے نا، ہم نے بھی یزیدوا کہنا شروع کر دیا ہے۔ حقائق چھڑتے ہوئے اس کی بیعت، میں فاطمہ کا فرزند، علی کا لاڈلا، نبی کا نواسا، اس یزید کی بیعت ناممکن ہے۔ اس طرح کہتے پھر وہی بات کہ بتاؤ صاحب آپ سے سیدھے سیدھے بیعت مانگی جا رہی ہے، آپ کہتے نہیں کریں گے، بات ختم ہو گئی۔ یہ سب وقت کیا ضرورت ہے؟ پوری امام حسین کے نام لکھ دی جاتی۔ یہ کر نہیں سکتے تو اب کیا کریں؟ جانے دے گا ہی صحیح۔ ایک صورت بنتی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ خاتم بدہن جھوٹ بولے۔ کیسے؟ ارے میں نہیں کروں گا یزید کی بیعت، تو بھلا کون کرے گا؟ ٹھیک ہے جاتا ہوں میں، انشاءاللہ کل پرسوں ہو جائے گی، ٹینشن مت لو۔ تھوڑا سا اس کو جو ہے پلجاتے اور رات کو نکل لیتے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ امام حسین سے ممکن تھا؟ پھر کل کو یہ لوگ لکھ دیتے کہ یزید اس حد تک جانے والا نہیں تھا، لیکن آپ نبی کے نواسے ہیں صاحب، رات کو وعدہ کرتے ہیں صبح نکل لیتے ہیں۔ حسین جیسا آدمی جھوٹ بول کے چلا گیا، یہ ساری کربلا اس وجہ سے ہوئی ہے۔
اب بتائیے امام حسین نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ غلط وعدہ کر سکتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ بات جواب کا سلیقہ مولا کے پاس ایسا گھما کے لائے نا، بجائے جواب دینے کے الٹا تم جواب دو۔ سنا تھا میں کیا ہوا؟ بجائے اس کے خود جواب دے بیعت کروں گا کہ نہیں کروں گا، الٹا ہی ولیدوا کو لگا دیا کہ تو بتا کیا کہ یہ بتا ولید، کیا بیعت کا میٹر اتنا ہلکا ہے؟ میری جان قربان امام پر، اے فاطمہ کے لال، تم نے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ولید یہ بتا کیا بیعت اتنا ہلکا میٹر ہے کہ رات کے اندھیرے میں دھیرے سے طے ہو جائے؟ اب تو ہکا پکا بات تو غلط نہیں ہے۔ کہنے لگا مطلب؟ امام نے کہا یہ بتاؤ پبلک کو بھی تو بتاؤ گے، خالی ہم ہی تک ہے؟ خالی پبلک کو بھی؟ امام نے کہا جب پبلک کو بتانا ہے تو کب؟ صبح۔ تو میرے لیے جلدی کیوں ہے؟ پھنس گیا۔ تو کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صبح ہونے دے، مسجد میں پبلک کو اکٹھا کر، پبلک کے سامنے بات رکھ، مگر سنیے، مگر امام وعدہ نہیں کر رہے کہ صبح بیعت کروں گا۔ اب اپنے امام کا جملہ سنیے، بیعت کی بات رکھ پبلک کے سامنے، صبح ہونے دے، پبلک کے سامنے بات ہوگی، پھر ہم دیکھیں گے ایونا احق بالخلافت والبیعہ، پھر صبح پبلک کے سامنے طے ہوگا کہ ہم میں اور یزید میں بیعت کا حقدار ہے کون۔ جنگ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا ہی پانچ منٹ آپ کا لگے گا مگر سمجھانا ضروری ہے۔ اس کے یہ جانتے ولید جو ہے جس سے بات ہو رہی ہے کون ہے معلوم ہے؟ اس کا قصہ سنیے آپ پہلے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے جب تیسری خلافت کا زمانہ تھا تو یہ ولید مدینے کا گورنر نہیں تھا بلکہ کہاں کا گورنر تھا؟ کوفے کا۔ اور کوفے کے گورنری کے بہت توجہ سنیے گا، آپ کہاں جا رہی بات۔ ایک دن شراب اور آپ پیتا تھا تو ایک دن شراب پی کے، سنا نہیں قصہ، یہ وہی ولید ہے، 2 رکعت کی جگہ پڑھا دیا اس نے، سنا نہیں سنا، 4 رکعت۔ اب ہوا پبلک میں ہنگامہ، کوفے والے آ گئے یہاں مدینے، صاحب کیسے بنا دیا ہے آپ نے، اور شراب پی کر کے 4 رکعت نماز پڑھا دیا۔ اس وقت مروان جو تھا وہ سب کچھ تھا، خلیفہ کا داماد تھا، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ تھا۔ اس جگہ یار بڑی بری بات ہو جائے گی، تو بڑی بدنامی کی بات ہے، تو مروان نے خلیفہ کی طرف سے لکھ دیا کہ ان کو برخاست کیا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیا ہے؟ ولید کو کچھ دن پہلے مروان اس منزل پر تھا کہ برخاست کر دیا گیا ہے نا۔ اب حالات بدل گئے، یزید خلیفہ ہے، مروان کچھ نہیں ہے، جس کو مروان نے برخاست کیا تھا وہ وہاں کا گورنر ہے، کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ جس کو ہم نے ابھی چند سال پہلے سسپینڈ کیا تھا وہ حاکم ہے، ہم کچھ نہیں ہے، مگر اب مجبوری ہے، دربار میں آنا جانا تھا، مروان وہاں بیٹھا تھا۔ تو آپ عقل سے بتائیے اس مروان کو ولید سے کسک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
ہوگی نا. اور ادھر دشمنی امام حسین سے ولید کے مقابلے میں مروان کو زیادہ. ولید سے جب امام حسین نے یہ بات کہی ولید کی سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا ٹھیک آپ جائیے. جیسے ہی ولید نے کہا آپ جائیے مروانوا کو ٹائم مل گیا. اس نے ایک ایسی رائے دی کہ دونوں ہاتھ میں لڈو. دیکھیے آپ بات میں سمجھا رہا ہوں. حسین کے خلاف گئی تو بڑھیا, ولید کے خلاف گئی تو کسک تو اندر آئی ہے تو بڑھیا. ایسی رائے, اگر رائے میں بھی ہوشیار رہیے کہ جو آدمی ہم کو رائے دے رہا ہے وہ کہیں اپنا مطلب تو نہیں سیکھ رہا ہے ہم کو رائے دے کے. بڑی ہوشیاری کی چیز ہے. رائے لیجئے سب سے مگر غور کر کے عمل کیجئے. ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے. مروان نے سٹ سے رائے دی. کیا جانے دے رہے ہو؟ ولید نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے, صبح پبلک آئے گی اس کے سامنے ہوگی بات. اب مروان نے رائے دی. دیکھیے اپنا سیکھ رہا ہے, ولید کو رائے نہیں دے رہا. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سن اس وقت نکل گئے نا پھر ہاتھ آئیں گے نہیں ہے. گئے تو گئے. اب یہ سمجھا رہا کون؟ ولید, جو امام حسین کا بھی دشمن ہے وہ مروان, اور ولید سے بھی کسک ہے. تب تو یہی روکو, ابھی کہو بیعت کریں نہیں مار دے سر. میں کتنی دیر ہو گئی؟ 15 منٹ ہو گیا, 20 منٹ. آپ کو اتنی دیر میں نے کیا سمجھا امام حسین بات ٹال رہے نہیں ٹال رہے کر رہے ہیں نا. لیکن اب جیسے ہی مروان نے کہا ابھی بیعت لے نہیں سر قلم کر لے, اب بھی جو ہے وہ بات ٹال کے چلے جائیں. شرافت بہت اچھی چیز ہے, نرمی بہت اچھی چیز ہے, ہر جگہ تھوڑی دکھائی جاتی ہے. اب تک وہ میرا مولا جو بات کو ٹالنا چاہ رہا تھا, جیسے ہی ولید نے کہا جو مروان نے یا بیعت لے نہیں مار دے. اب اگر امام حسین اس پر چپ ہو کے چلے جائیں تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جائے گا. لہذا اب تک ٹالنے والا میرا مولا پلٹے کا. اب یہ موقع ہے خاندانی شجاعت دکھلانے کا. ہم جو بات ٹال رہے ہیں وہ ہمارا ڈر نہیں ہے, ہماری شرافت تھی. شرافت اور ہے, خوف اور ہے. لہذا مولا پلٹے جب تک بات ٹالنا چاہ رہے تھے. فرماتے ہیں ایھا الامیر سن حاکم انا اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت ہیں. ومعدن الرسالہ, رسالت کی کان ہم ہیں. ومختلف الملائکہ, فرشتوں کی آمد و رفت ہمارے یہاں ہوتی ہے. ومحبط الوحی, وہی ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے. بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ, دنیا کی ابتدا بھی ہم سے, دنیا کی انتہا بھی ہم سے. ہم یہ ہیں. اور جس کی بیعت کی بات کر رہا یزید, وہ سن, رجل فاجر, بدکار آدمی, قاتل النفس المحرمہ, بے گناہوں کا قاتل, شارب الخمور, یہ شراب پینے والا. ہمیں ہماری بات کیا کرتے ہو, ان کی بات کرو. مثلی لا یبایع مثلا, میں کیا میرے جیسا کوئی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہا واپس آ گئے. ابھی تو کہہ رہا تھا نا بڑا اس سے مار دے نہیں تو سر قلم کر لے, نہیں بیعت لے, ہے نا. اب تو کہہ کے گئے کہ نہیں بیعت کریں گے, قتل کر دو. امام حسین پہلے سے جانتے تھے دم نہیں ہے, پہلے سے پتا تھا. پھر کہ یہ شرافت تھی جو ہم ٹال رہے تھے. ہماری شرافت کو کمزوری مت سمجھو, ہماری شرافت کو بزدلی مت سمجھو. چلے آئے.